بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ورلڈ وائس ڈیجیٹل چینل کے پروگرام ہم کلام آب تہامی کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا۔ جناب، اس وقت جو پاک بھارت کشیدگی چل رہی ہے، اس حوالے سے جو آبی جارحیت بھارت نے شروع کر رکھی ہے، اور اس کے علاوہ کیا یہ پاک بھارت جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اس کے پوری دنیا پہ کیا اثرات ہوں گے، اس تمام چیزوں کا ہم جو ہے وہ موازنہ کرنے کے لیے اور ان تمام چیزوں کو عام عوام کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار عابد تہامی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عابد تہامی صاحب، آج جو صورتحال ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آبی جارحیت کا جو اس وقت پاکستان نے سب سے زیادہ زور دے رہا ہے، یہ انڈیا کی کیا پلاننگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھٹا صاحب، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی کہ یہ جو آپریشن جو ہوا پہلگام کا، جو وہاں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، اب اس کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ ایک دہشت گردی ہوئی ہے، لیکن پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی فالس فلیگ آپریشن تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ آج تک کوئی بھی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس میں اصل جو چیز یہ ہے کہ بھارت جو ہے نا، اس کے پہلے سے پلان تھا یہ کہ وہ آبی جارحیت کرنا چاہتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، پہلے بھی اس نے جو ہے وہ ہمارا جو انڈس ٹریٹی جو ہے، سنتاس معاہدہ جس کو کہتا ہے، جو 1960 میں ہوا تھا، اب وہ جو ہے نا پہلے بھی اس پہ وائلیشن اس کی کر رہا تھا، لیکن اب تو اس نے ابھی اس واقعے کے بعد جو ہے نا اس نے پہلے سسپینڈ کیا، اب عملی طور پہ اس نے جو ہے نا یہ ایک آبی جارحیت کہہ لیں یا دہشت گردی ابھی جو ہے نا وہ شروع کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس نے 2005 میں بلگیار ڈیم بنایا، ٹھیک ہے، اسی پہ پھر جھیلم چناب کے اوپر گنگا کشن جو ہے نا وہ اس نے جو ہے نا وہ جھیلم پہ بنایا 2010 میں، پھر اس میں رتلے ڈیم جو ہے نا وہ 2016 میں جو ہے نا وہ بنایا۔ وہ صرف اس حد تک تھا، وہ ہم یہ چلتا رہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے ڈیم بنا لے، بجلی پیدا کر رہے ہیں، لیکن پانی کو نہیں وہ روک سکتا تھا، ٹھیک ہو گیا، اور پانی کا سٹور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس کے پیچھے ساری جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ پانی کو سٹوریج کرے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ اس نے چناب میں پانی چھوڑا ہے بہت زیادہ، خالی ہوا ہے، چونکہ یہ بارشوں کا موسم ہوتا ہے اور گرمیوں کے دنوں میں جو ہے نا بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جیل میں چھوڑا، جی نہیں، چناب میں، پہلے چناب میں چھوڑا ہے، اب اس کو بلگیار ڈیم کے جو سپیل وے جو ہے گیٹ بند کر دیا۔ اچھا، اب وہ وہاں اصل میں ریزروائر بنانا چاہ رہا ہے بہت بڑے، اس کی وہ صفائی کے نام پہ یہ کر رہا ہے، لیکن وہ بہت بڑے ریزروائر بنا رہا ہے تاکہ وہاں جو ہے نا وہ کہ جو ہے نا وہ اسٹوریج زیادہ کر سکے، کیونکہ اس وقت جو بلگیار ڈیم جو ہے اس کی جو کیپیسٹی جو ہے وہ 0.32 ملین آپ یہ کہہ لیں ایکڑ فٹ کی جو ہے نا اس کی کیپیسٹی ہے، لیکن گرمیوں کے اور بارش کے موسم میں پاکستان میں 1500 ملین کہہ لیں کہ آپ پانی جو ہے نا وہ یہ سارا آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اب وہ چاہتا ہے کہ اس پانی کو کسی طریقے سے پاکستان کو کم سے کم پانی ادھر آئے یا روک دے تو وہاں اس کا ریزروائر بنائے، لیکن میں سمجھتا ہوں گو اس نے پتہ کیا کیا ہے، اس نے 5 مئی کو جو سپیل وے بند کیا ہے، تو ہمارے ہاں جو بہت تھا پاکستان میں جو ہے نا وہ 35,600 کیوسک تھا، جو اب جو ہے نا وہ 11,400 رہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا زیادہ پانی بنایا ہے، اس کے اوپر بلگیار ڈیم یا دوسرے ڈیم بنانے میں، راوی کا پانی جو بند کرنے میں انڈیا کو 40 سال لگے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ پانی بند نہیں کر سکتا، اگر وہ پانی بند کرے گا تو وہاں ایک تو اس کے پاس اتنی جتنا مرضی سٹوریج کی بنا لے پھر بھی وہ کیپیسٹی نہیں، ایک تو وہاں سیم تھور کا مسئلہ ہو جائے گا، پھر دوسرا وہ خود ڈوب جائے گا، اس وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن وہ آبی جارحیت اس نے کی ہے، اب اس کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ جی، تو آپ بتائیے کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو کشیدگی بڑھ رہی ہے
تو اس میں کیا یہ اس وقت کے حالات آپ کو نظر آتا ہے کہ پوری دنیا اس کی مکمل ہو سکتی ہے یہ جو جنگ ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں اگر حالات جس طرح آپ نے خود بات کی ہے کہ حالات کی، اب آپ دیکھیں حالات اس طرح سے ہے، جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس سے پہلے کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. اب اگر ان انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو اس میں سب سے بڑا انڈیکیٹر، اب اس میں انوالومنٹ سب سے زیادہ آپ کہہ لیں برطانیہ کی ہے، امریکہ کی ہے اور ان لوگوں کی ہے. انہوں نے ایک تو اپنے شہریوں کو ایڈوائزری جاری کر دی ہے ٹھیک ہے کہ جی وہ پاکستان کا سفر، انڈیا کا سفر نہ کریں. دوسرا جرمن اور فرانس، چونکہ جرمن سے اس نے بھارت نے جو فرانس سے جو ہے نا رافیل لی ہے، اس نے اس کو پھر انفارم کیا ہوگا تبھی اس نے، اور پھر جرمن نے، انہوں نے اور اس کے علاوہ بھی باقی کچھ ایئر لائنز ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ پاکستان کے فضائی حدود جو ہے، جو ایویشن جو حدود ہے ہماری، وہ استعمال کرنی بند کر دی ہیں. بالکل ایسے یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے جب بھی جنگ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے انڈیا کے میڈیا میں اتنا زیادہ شور و خلخلہ ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہ اپنی ساری سٹیٹس کو جو ہے نا یہ ایک ایڈوائزری جاری کی، نوٹس جاری کیا کہ جی آپ شہری دفاع کے نام سے جو سول ڈیفینسز کو اس کی جو ہے نا ٹریننگ کریں لوگوں کی، اور اس کی تاریخ بھی انہوں نے 7 مئی جو ہے نا وہ ڈیڈ لائن دی ہے. یہاں پہ عابد حامی صاحب، جو اس وقت انڈیا کی صورتحال، وہاں کے عوام کی صورتحال ہے، وہ تو پہلے دیکھیں ہائپ کی گئی کہ جناب انڈیا حملہ کر رہا ہے. یہی ان کے وزیر اعظم جو ہے مودی صاحب اور ان کی کابینہ نے لوگوں کے ذہن سازی کی. پھر جب سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ان کی، اس کے بعد کہ یہ فوج کو دے دیا گیا کہ یہ کب کرے گی ٹائم فریم، اس کو لبرٹی دے دی. پھر سندھ تاش کا معاملہ آ گیا. اب عوام وہاں پہ پریشان تھے حامد صاحب، یہ ہے کہ اب پھر عوام کو تربیت دینا شروع کر دی. یہ تو 1971 کی باتیں تھیں. آج کے جدید دور میں عوام کا کہنا انڈیا کا کہ یہ واقعی حملہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہمیں ڈرانے اور خوف زیادہ کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل، یہ بتائیں آپ. وہ انڈیا جو ہے نا اصل میں انڈیا یا کوئی بھی ملک ہوتا ہے وہ اپنے عوام کو خوف زدہ رکھنا چاہتا ہے. یہ بتائیں اگر وہ خوف زدہ نہیں رکھے گا تو یہ انہوں نے جو بیانیہ بنائے ہوئے ہیں، جو چورن یہ بیچنا چاہتے ہیں وہ نہیں بکے گا، نہیں بکے گا. اس وجہ سے یہ انہوں نے یہ سارا کچھ ڈرامہ رچایا، اور یہ بالکل ڈرامہ ہے. یہی تو میں بتانے لگا ہوں کہ یہ ڈرامہ ہے کہ جی شہری دفاع لوگوں کو انوالو کر لے اور اس کو کہہ دے کہ جی لوگ بھی خوف زدہ ہو جائے، یار ہم تو مر جائیں گے نا، ہم جنگ کا نام لینا بند. لیکن پہلے تو بتایا تھا حامد صاحب کو، انہوں نے اپنی عوام کو کہا کہ ہم 10 منٹ میں پاکستان کا صفایا کر دیں گے اور ہماری جو ایئر فورس ہے واپس آ جائے گی. اب تو وہ یہی تو پوچھ رہے ہیں. یہ وہ پوچھ رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا جی آؤ جی تسی بھی ساڈے نال آ جاؤ. تو اس وجہ سے یہ ہے، یہ میری میں سمجھتا ہوں جو فیکٹرز ہیں مختلف، اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جنگ نہیں ہوگی. سب سے بڑا اب آپ دیکھ لیں پاکستان کا اور انڈیا کا جو انٹرسٹ ہے وہ ہے ٹریڈ کا. اچھا، اب ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ جی ٹریڈ کون سی تھے حامد صاحب؟ ہم کیا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں انڈیا کو، اور انڈیا کیا ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ 1996 میں اچھا انڈیا نے پاکستان کو موسٹ فیورٹ کنٹری قرار دیا تھا. اچھا، اس کے بعد یہ ایک ٹریڈ شروع ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ چلتی رہی 2017 تک جو ہے نا یہ بڑی ایک پیک پہ تھی، جس وقت جو ہے نا اس وقت آئی تھنک نواز شریف کی حکومتی دور تھا. پھر اس کے بعد یہ پلوامہ کا واقعہ ہوا سارا، پھر اس میں تھوڑی سی کمی آئی. لیکن ابھی آپ جب دیکھتے ہیں کہ جو اپریل 2024 سے لے کے جنوری 2025 تک بہت زیادہ ٹریڈ ہوئی ہے. اور یہ ایک ہے انلیگل، لیکن ایک ہے یہ ہے لیگل ٹریڈ، ایک ہے انلیگل ٹریڈ جس کو انڈر گراؤنڈ ٹریڈ کہتے ہیں. اب وہ انڈر گراؤنڈ ٹریڈ جو ہے نا وہ ایک جو ادارہ ہے، میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں، اس کا نام ہے گلوبل ٹریڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اس کی رپورٹ کے مطابق 10 بلین کی ٹریڈ جو ہے نا پاکستان کی اور انڈیا کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے یہ انڈر گراؤنڈ. اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ جناب انڈیا سے چیزیں جاتی ہیں، دبئی میں جاتی ہیں، سری لنکا میں جاتی ہیں. اچھا.
اور سنگاپور میں جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. وہاں سے نئے ٹیگ نئے لیبل لگ کے جو ہے نا وہ پاکستان میں آتی ہے. اچھا. ادھر سے وہاں جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو آپ جائیں بازار میں مارکیٹ میں جائیں, پان لے لیں, پتی لے لیں, جو کافی یہاں پہ لاہور میں اردو بازار میں ہر چیز ابھی بھی, ہر چیز آپ کو اویلیبل ابھی بھی دیکھیں بارڈر باندھا نام ہے ہمارا اس کا, انڈین مارکیٹ, ہر چیز ابھی بھی مل رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس طریقے سے آپ انلیگل ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ٹریڈ آپ 10 بلین بتا رہے ہیں؟ دیکھیں نا, ہمارا تو انڈیا کے ساتھ تنازع ہے. ٹھیک ہے, ہم تو ٹریڈ نہیں کرتے, ٹریڈ بند کی ہوئی ہے, اور 2019 کے بعد تو بالکل بند کی ہوئی ہے نا, کہ جی وہ جب واقعہ ہوا ہے 370 کا, اس نے اس کے تحت جو ہے نا اس کا سٹیٹس ختم کیا ہے مقبوضہ کشمیر کا, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹریڈ نہیں ہے, آفیشیلی نہیں ہے. آفیشیلی تھوڑی سی میں نے آپ کو بتا دی ہے وہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ جائیں فارماسیوٹیکل کی ساری جو ہماری انڈسٹری ہے وہ تو انڈیا کی جو را مٹیریل پہ چل رہی ہے, تو وہ ٹریڈ جو ہے نا وہ جاری ہے, وہ رک نہیں سکتی. اب کیوں نہیں رک سکتی؟ اس میں دیکھیں یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے سیاستدان ہیں, سب اقتدار لوگ جو ہے نا وہ سارے انوالو ہیں. اچھا, جب جنگ ہوگی تو ان کے تو انٹرسٹ ختم ہو جائیں گے, تو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے آپ یہ کہہ لیں کہ جی جنگ بالکل نہیں ہوگی. ہاں ٹھوکا ٹھکی یہ لگے رہیں گے, ممکن ہے تو کافی دیر, جتنی دیر عوام کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے بنا کے, تو دونوں طرف سے یہ ہوتے رہے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ دونوں کو برابر چھڑا دیا جائے گا, ون ون پوزیشن پہ جو ہے نا وہ آ جائیں گے. چونکہ آپ دیکھیں نا وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ کیسی بات ہے تیامی صاحب آپ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈرل ہو رہی ہے, پاک فضائیہ کی ہو رہی ہے, دوسری بحری کی ہو رہی ہے. ادھر سے اب آج بھی جو ہے وہ میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے, فتح کا, عبدالی کا 1-2 دن پہلے کیا گیا ہے. تو حالات تو ایسے نظر آ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ کسی وقت بھی بڑی جنگ. دیکھیں جہاں تک تو پاکستان کا تعلق ہے, فرینکلی میں آپ کو بتاؤں, پاکستان جو ہے ایک چیز ذہن میں رکھے, انڈیا افورڈ اس لیے بھی نہیں کرتا, اس کا جو سلیکون ویلی جو ہے نا وہ وہاں جو ہے نا اس کی جو آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے نا وہ 182 بلین ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب اگر وہ یہ کرتا ہے تو اس کے پاس اس کو تو بڑا نقصان ہوئے گا. پاکستان کو کیا نقصان ہونا ہے؟ پاکستان تو پہلے ہی معاشی طور پہ بڑا ہی ایک طرح سے حالات خراب ہے. تو ہمیں کوئی نہیں, ہم لڑیں گے, ہماری فوج لڑے گی, تو وہ جذبے پہ لڑے گی. بالکل صحیح, وہ جذبہ اس کا قائم ہے, اور وہ اسی کے لیے وہ ساری یہ تیاری جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. ہم یہ کر رہے ہیں تیاری, اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہمیں لڑنا پڑ جائے تو ہم ان کو رسپونڈ دیں گے ود ان سیکنڈز. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دوسرے جو عوامل ہیں, اب ایک اور بڑا ہے, چونکہ یہ جنگ جو ہوتی ہے نا, جنگ میں پھر یہ نہیں ہوتا اچھا جی یہ جب شروع ہو جاتی ہے تو اس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا. اور ہمارے پاس اگر زیادہ فرض کریں کہ جی کنونشنل جنگ ہم نہیں لڑ سکتے, یا انڈیا بھی نہیں لڑ سکتا, تو ہمارے پاس تو جو چیزیں ہم تو وہ چلائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, جب وہ چلائیں گے تو وہ پوری دنیا کا ایک ذہن میں رکھے کہ انڈر گراؤنڈ جو ہمارے کوئی بھی کسی بھی ملک کا جو ویپن ہے, اگر وہ انڈر گراؤنڈ سے باہر آئے گا, زمین سے اوپر کی سطح پہ آئے گا, تو پوری دنیا الرٹ ہو جائے گی. بالکل ہے, پوری دنیا, کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا, کس کے لیے؟ اپنے لیے. بالکل صحیح ہے کہ جی یہ نیوکلیئر وار ہو, کیونکہ 20 سال دھویں میں چلے جائیں گے. بالکل صحیح ہے, تمام کی معاشی حالات پوری دنیا کے اندر خراب ہو جائیں گے. اس وجہ سے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وار نہیں ہونے دیں گے. ابھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ ہو کہ جی ہمیں گلگت بلتستان میں کوئی تھوڑی سی سپیس مل جائے کہ ہم چائنا کو جو ہے نا وہ کنٹین کر سکے. ٹھیک ہے, لیکن چائنا کرنے دے گا؟ چائنا بھی نہیں ہے. چائنا نے بھی کھلی, آپ یہ دیکھیں کہ جب سٹیٹس ختم ہوا 370 کو ختم کر دیا گیا, اب وہ چائنا کہتا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا نہیں ہے, اب ہم ایکچول کنٹرول لائن پہ ہیں. بالکل ٹھیک, اور وہاں ان کی تقریباً 6 لاکھ فوج جو ہے نا وہ متعین ہے. تو یہاں اگر یہ پھر جتنا بھی کوئی 15 دن کے اندر, ان 15 دنوں کے اندر چائنا نے جس طرح سے پاکستان کی مدد کی ہے, یا جو ایک ہمارا ایک دوستی کا ایک آپ کہہ لیں کہ نبھایا ایک
دوستی کو, تو وہ انڈیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوگی, ساتھ چائنا بھی ہوگا اور ساتھ وجہ. اس لیے جو مرضی ہو, امریکہ چاہتا تو ہے کہ جی ہمیں یہاں سپیس مل جائے, ہم اڈے بنا لیں, مگر یہ جنگ نہیں ہوگی. کوئی بھی پوری دنیا میں کوئی بھی ملک اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. جی ناظرین, جو موجودہ حالات پہ اتحامی صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہوگی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو یہ ایک نیوکلیر ہوگی جو پوری دنیا کے لیے تباہی کا باعث بنے گی. اس لیے بھارت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے تاکہ یہ نیوکلیر جنگ بڑی جنگ سے ہم بچ سکیں. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.